بندگی کو کمال دے رہا ہے حسین. پورا عالم، ایک عالم نہیں، کئی ہزار عالم کربلا میں جھکے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ خدا نے کیسی مخلوق بنا دی ہے. اللہ اکبر. کہ جس کے چہرے پر ایک شکن نہیں ہے، ایک شکن نہیں ہے، ایک شکوہ نہیں ہے، اطاعت محض میں کھڑا ہوا ہے کربلا میں. ہاں آخری وقت آیا، بہن کے خیمے میں آئے، بہن سے کہا بس یہ آخری وداع ہے بہن، اب میں جا رہا. اللہ اکبر. کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، اور بہن بھی وہ کہ جو بچپن سے کبھی جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، کبھی کوفہ میں اپنے باپ کے سر کو شکاف دیکھ رہی ہے، کبھی مدینہ میں بھائی حسن کے تشت پہ کلیجے دیکھ رہی ہے. ام المصائب ہے نا زینب، ام المصائب ہے. نہیں سمجھ سکتے کہ زینب نے کس طرح، یہ امتحانات تھے، یہ امتحانات کو طے کیا ہے حضرت زینب نے اوج پر. بس میں آخر میں حضرت زینب ہی کی زبانی جو شاعر نے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، اور پھر جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی. وقت آیا، کرتا دیا، بھائی کو تیار کیا، بھائی نکلے، بھائی نے ودا کیا، سواری چلنا شروع ہوئی. تھوڑے قدم سواری نے چلائے، پیچھے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ محلن محلن یبن زہرا، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے اماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا تھا. امام حسین نیچے آئے. کہا بہن کیا وصیت ہے؟ کہا امامے کو ہٹایا، گردن پہ بوسے دینا شروع کر دیے زینب نے. اللہ اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گردن پہ بوسے دیے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں امام نے بھی یہی کہا مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی. زینب کہا کیا؟ کہا ہاتھوں کو بوسہ دینے دو، کیونکہ اب یہ ہاتھ کھلے ہوئے نہیں رہیں گے. ہاں عزادارِ محترم، نہ جانے کس طرح امام جدا ہوئے. ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو، اب یہ جدا ہو رہے. اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. کائنات میں کوئی ایسا بہن بھائی نہیں، کوئی ایسا بہن بھائی نہیں جنہوں نے یہ معرکہ دیکھا ہو. دونوں نے کربلا کو کمال پہ پہنچایا ہے. سواری چلنا شروع ہوئی. بعض جگہ بیان ہوتا ہے پھر سواری رک گئی. اب کیا دیکھا امام نے؟ دیکھا کہ ذوالجناح کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی چپک کے کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بھائی شب غم ہے، آج مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی، میں جانتا ہوں کہ تابوت برآمد کرنے کی جلدی تابوت والے کو ہوتی ہے، لیکن صبر صبر. جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، کچھ دیر گریا کرنے دے. کچھ دیر نہیں پتا میں بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ زندہ رہے یا نہ رہے. میں رولے حسین کو پتہ نہیں پھر کوئی زندگی رہی. بچی، امام نیچے آئے، بچی سے بات کی. بچی ہے نا بھئی، بچی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بچی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہو. بھئی آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، روز کام پر جاتے ہیں، پڑھنے جاتے، کہیں بھی جاتے ہیں. اگر آپ کی چھوٹی بچی ہے نا، روز آپ گیٹ پہ آ کے کہتی ہے بابا کب آئیں گے؟ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ میری بھی چھوٹی بیٹی، جب نکلتا ہوں کہیں تبلیغ پہ جاتا ہوں، بابا کب واپس آئیں گے؟ بیٹا آؤں گا. بابا میرے گھر ضرور آئیے گا. ہاں بیٹا آؤں گا. ابھی بھی فون پہ کہتی ہے بابا کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بچیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. اچھا، جو بچی صبح سے یہ دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر نہ جانے مولا نے
بچی سے کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی. اہل بیان کرتے ہیں شاید مولا نے یہی کہا ہو کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی. اور یہی ہوا نا، یہی ہوا، سب سے پہلے آئی ہے باپ کے پاس. اللہ اکبر اللہ. امام گئے. اب امام بھوکے پیاسے ہیں، زخمی ہیں، کئی زخم ہیں. کرتے کے اوپر روایات بتاتی ہیں پتہ نہیں کتنے نیزوں کے نشان تھے صرف کرتے کے اوپر. ہرملا کا تیر سینے پہ پیوست ہوا، بس تھوڑا مراحل رہ گئے. کہیں تلوار کہیں نیزہ. زہرا کا لال ہے یہ. پتھر آیا پیشانی پہ لگا. اجرکم اللہ. خون بہ رہا ہے حسین کا. مگر حسین نے دکھایا بھوک اور پیاسے کی جنگ کسے کہتے ہیں. دکھایا، لشکر کو ادھر سے ادھر کر دیا. ٹکرانے لگے لشکر حدودوں تک. کہا دیکھو بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو. عالم سے آواز آئی حسین بس ہم راضی ہیں. حسین، امام حسین نے پوچھا کہ کیا میں نے خدا کے حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے کوئی ناحق خون بہایا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں میری جان کے پیاسے ہو؟ جملہ سنیں گے، جملہ جو انہوں نے کہا نا تو امام نے بھی گریہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مار رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی مسئلہ ہے نا، ولایت کا مسئلہ ہے. ولایت سے مشکل تھی. امام نے گریہ کیا. ہاں عزادارن، وقت آیا جب امام پر حملے ہوئے نا. اب جب ذوالجناح کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب میرا مولا زین پہ نہیں رہے گا، تو وہ راستے بناتا ہوا قتل گودیے گاہ پہ گیا. کیوں گیا؟ آداب جانتا تھا، چاہتا تھا کسی طریقے سے میرا مولا آرام سے نیچے آئے. مگر زیارت نائیہ میں وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح نیچے آیا. اللہ اللہ اکبر. اللہ، جیسے عرش تھا عرش زمین پہ آ گیا. امام نے سلام کیا ہے اس پیشانی پر جو کربلا کی خاک میں اٹ گئی. اللہ اکبر. بس یہ منظر دیکھا نا آپ نے، بس اس منظر کو ایک شاعر نے فارسی میں حضرت زینب کی نگاہ سے تصویر میں لفظوں میں بنایا ہے. بس میں وہ منظر آپ کو بیان کروں گا جہاں جب یاد آئے بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا. بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا. بھئی سب تو مل کے روتے ہی ہیں نا، کمال یہ اکیلے بیٹھ کے حسین پر گریہ کرے آدمی. یہ مصیبت اتنی بڑی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بی بی کی زبان میں. بی بی فرماتی ہیں شاعر کی جو کیفیت ہے، شاعر اس کیفیت کو بی بی کی زبانی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی. میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر میرے آگے آگے تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. آپ کے سر پہ، بی بی کہتی ہیں بھائی کو، آپ کے سر پہ دعویٰ تھا. بھائی جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا. دیکھا نا امام حسین اب دشت کربلا میں لیٹے ہیں، اب جان نہیں ہے، اب ہل نہیں رہے، ڈر رہے ہیں نا کہ کہیں ہلے. لیکن جب انہیں محسوس کیا نا اب جان ختم ہو گئی ہے، اب جس کے ہاتھ میں جو تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، اس نے اپنی ٹانگوں سے بے حرمتی کی ہے. بی بی کہتی ہے آپ کے سر پہ دعویٰ تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی.
اور میں نے اس دشت میں ایک مجبور ماں کو دیکھا جو حال سے گر چکی تھی، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ بس اس مسائل کا لانا تھا، آپ آ گئے، بس یہ جملہ کہوں گا۔ کمال شاعری یہ ہے عزیزان، اسے کہتے ہیں نوحہ، اسے کہتے ہیں شاعری۔ حسین کے درد میں قلم کو نہیں خون سے پیرو کر اس نے یہ اپنے حروفوں کو لکھا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جیسے عرش زمین پہ آیا، کٹی ہوئی رگوں سے خون ریت پہ گر رہا تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ یا حسین